السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، پیش خدمت ہے کلپ نمبر 38۔ اس کلپ کے اندر آپ کے سامنے رفع الیدین کے بارے میں ایک مسئلہ عرض کریں گے۔ حنفی حضرات جو ہیں یہ رفع الیدین نماز کے اندر صرف ایک ہی مقام پر کرتے ہیں، وہ ہے نماز کے شروع میں، باقی جگہ پر رفع الیدین نہیں کرتے۔ جب مخالفین یعنی انجینئر محمد علی مرزا غیر مقلد کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ تم رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، حدیث میں آیا ہے رفع الیدین کرو، تو ہم سوال کرتے ہیں کہ رفع الیدین نماز کے اندر کون کون سی جگہوں پر کیا جاتا ہے؟ ان کی طرف سے یہ جواب آتا ہے نماز کے شروع میں، نماز میں رکوع کرتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کیا جاتا ہے، اس لیے ہم رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو ہم آگے سے ان کو ایک الزامی یوں سمجھے کہ جواب دیتے ہیں کہ رفع الیدین اگر تم نے کرنا ہے، حدیث پر ہی عمل کرنا ہے، تو پھر حدیث پر پوری طرح کیوں عمل نہیں کرتے؟ حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ رفع الیدین جو ہے سجدوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ جب یہ ہم ان کو مسئلہ بتاتے ہیں تو پھر ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی۔ تو انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور یہ مسئلہ اٹھا کہ رفع الیدین تم سجدوں میں کیوں نہیں کرتے، صرف رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، تو تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کرتے ہو، تو آخر سجدوں کا رفع الیدین بھی تو حدیث میں موجود ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا کو جب کوئی جگہ نہ ملی منہ چھپانے کی، تو آخر میں ایک بات کہہ دی جو کہ اس کے گلے پڑ گئی۔ اس نے کہا کہ حدیث ہی ضعیف ہے، کوئی صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے سجدوں کا رفع الیدین۔ تو اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ وہ معاملہ ادھر ہی ٹھپا گیا، جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ سجدوں میں بھی رفع الیدین تھا تو وہ آپ کیوں نہیں کرتے، وہ بھی منسوخ ہوا ہے تو باقی بھی ہو گئے۔ تو بھائیو، سجدوں میں رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہی نہیں، اگر ثابت ہو تو ہم آج بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اس نے بیان کیا ہے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ ائمہ نے اس ٹاپک پر پورے باب باندھے ہیں، پورا چیپٹر بنایا ہے سجدے کے وقت رفع الیدین، اور پھر ساتھ وہ محدث جو انجینئر کا پسندیدہ محدث ہے اور اس وقت اس کے بقول وہ اہل سنت کا امام ہے، اس کے بقول اس محدث نے ان احادیث کو صحیح کہا ہے۔ میں ترتیب وائز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 سنن نسائی، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 180 رحمانیہ کا چھاپا ہے، اور اس کے اندر امام نسائی نے پورا ایک چیپٹر باندھ، آپ فرماتے ہیں باب رفع الیدین للسجود، کہ سجدوں کے لیے رفع الیدین کا باب پورا ایک چیپٹر باندھا۔ فرماتے ہیں اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ان مالک بن الحویرث، بڑا مالک بن حویرث کا انہوں نے شور مچایا کہ آخری جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نماز سیکھنے آئے تھے، اور 1.5 سال تقریباً ان کے پاس رہے، اور انہوں نے پوری نماز کو جو ہے کور کیا اور رفع الیدین جو ہے کیا ہے۔ تو سر مالک بن حویرث سے ہی یہ حدیث روایت ہے سجدوں والی رفع الیدین۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ کہتے ہیں کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ فی صلاتہ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع واذا سجد واذا رفع رأسہ من السجود، کہ جب سجدوں سے سر اٹھایا اس وقت بھی اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا۔ یہ حدیث نمبر 1085، جس کو البانی نے صحیح کہا ہے، اور کس کتاب کے اندر صحیح کہا؟ صحیح اور ضعیف سنن نسائی کے اندر، آپ کے سامنے اسکرین پر آ جائے گا۔ اور اسی طرح اروا کے اندر بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور حدیث نمبر 1087 بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدوں سے سر اٹھاتے تو اس وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور اس حدیث کو البانی نے صحیح کہا۔ ایک کتاب، اب دوسرا حوالہ سنیے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے کہ جس کے اندر سجدوں کا رفع الیدین ہے۔ یہ توجہ سے سنیے گا، اور یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ فی الصلاۃ حذو منکبیہ حین یفتح الصلاۃ وحین یرکع وحین یسجد، کہ جب آپ نماز شروع کرتے اس وقت بھی آپ رفع الیدین کرتے، اور جب آپ رکوع کرتے تو تب بھی رفع الیدین کرتے، اور جب آپ سجدہ کرتے تب بھی آپ رفع الیدین کرتے۔ تو ایک ہی حدیث میں رکوع والا رفع الیدین بندہ لے لے اور سجدوں والا رفع الیدین بندہ چھوڑ دے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اس حدیث کو البانی نے صحیح کہا ہے۔ اب تیسری کتاب کا حوالہ
جو سنن ابو داؤد کے اندر ہے، روایات کی صحت کے حوالے سے میں آپ کو اس محدث کا بتا رہا ہوں ناظرین، جو محدث انجینئر کو بھی مسلم ہے۔ اس حدیث سنن ابو داؤد کے اندر جلد نمبر 1 اور اس کا صفحہ نمبر 114 رحمانیہ کا چھاپا ہے، اس کے اندر ایک طویل حدیث ہے، حدیث نمبر 723۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ریفرنس سے یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر رکوع سے سر اٹھانے کا ارادہ فرماتے تو کہتے ہیں رفع یدیہ، آپ علیہ السلام رفع الیدین کیا کرتے، ثم سجد ووضع وجهه بین کفیہ واذا رفع رأسه من الرکوع من السجود ایضا رفع یدیہ۔ آگے جب سجدے کی بات آتی تو فرماتے ہیں کہ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تب بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ سنن ابو داؤد، یہ صحاح ستہ سے میں نے 3 کتابوں کا آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ میں سند پر کلام کیسے کروں کہ جب آپ کے گھر کے محدث نے اس کو صحیح کہا ہے؟ سند پر کلام کے تب ہو جب اس محدث نے کلام کیا ہو کہ ہمیں مسلم ہے اور تمہیں مسلم نہیں۔ البانی تو جگہ جگہ تم اس کو استعمال کرتے ہو، اب اس مسئلے میں تم البانی کو نہ لو تو یہ تمہاری من پسند جو ہے شریعت ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی ہے رحمہ اللہ، جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ نیوٹن اور آئنسٹائن تھے۔ شیخ ناصر الدین البانی یہ اہل سنت کے امام ہیں، اور تمام علماء عرب نے یہ چیز یونینیمسلی ایگریڈ کی کہ وہ اس دور کے امام بخاری